بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام میں خصوصی طور پر عقائد اسلام سے ریلیٹڈ ذہن میں آنے والے سوالات کے لاجیکل آنسرز دیے جاتے ہیں. ناظرین کو ساتھ ہی ساتھ ایک دعوت دیتا چلوں کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے، کسی بھی مذہب سے ہے، آپ کے ذہن میں عقائد اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آتا ہے، آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں. آج پروگرام میں بڑے انٹرسٹنگ سوال کو شامل کیا جائے گا. جی امان بھائی. سر، آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کی کیا ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ قرآن پاک میں اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن ان آیات پر جانے سے پہلے ایک اسٹوری میں آپ کو سناتا ہوں اور اس سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک نئی جگہ کو آباد کرنے کا پلان کیا. وہاں پر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں وہاں پر آباد کرتا ہوں اور میرے وزراء آئیں گے، وہ تمہیں اپنے اپنے احکامات بتائیں گے، اس کے مطابق تم نے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے. لوگوں کو وہاں آباد کر دیا گیا. ساری مشینری جو تھی، اس کی سارا سسٹم جو تھا وہ اس نے وہاں پر لگا دیا اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے. اب ہوا اس طریقے سے کہ تھوڑا سا وقت گزرا تو وہاں پر لوگ ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے مزاج، لوگوں کے نظریات. ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے اپنے بادشاہ کی انسٹرکشنز کے عین مطابق سارے معاملات کو کیا. ٹھیک ہے نا، اور بادشاہ ان کو بہت پسند کرتا تھا. ایک وہ طبقہ تھا جو بادشاہ کی انسٹرکشنز کو ایگری تو کرتا تھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جاتا تھا. مطلب بادشاہ نے جیسا بتایا تھا نا وہ ویسا کام نہیں کرتا تھا، کہیں نہ کہیں ڈس بیلنس ہو جاتا تھا معاملہ اس کا. تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے کیا کیا کہ بادشاہ کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا بادشاہ کہاں ہے؟ اب بادشاہ نے اپنا سارا سسٹم بنا دیا. وہاں پر اس کا سسٹم ہی مطلب اس بات کی دلیل تھا کہ بھائی بادشاہ ہے اور وزراء آ رہے تھے، وہ احکامات لے کر آ رہے تھے، لیکن پر انہوں نے انکار کر دیا. چوتھا طبقہ وہ تھا کہ جس نے بعض احکامات کو تو ایکسیپٹ کیا اور بعض کا کہا کہ بھائی نہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم یہاں پر خود موجود ہیں. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہمیں کچھ قوانین اپنے مطابق بھی بنانے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہماری ضروریات، ہمارے معاملات کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. شاید بادشاہ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ معاملات کیسے ہوں گے، ہمیں اس معاملے کے اندر جو ہے نا خود اپنے فیصلے کرنے چاہیے. یہ چار طرح کے طبقات ہیں. اچھا، وہ یہ کہ منسٹرز آتے رہے، وزراء آتے رہے. لاسٹ میں جو پرائم منسٹر تھا وہ آیا. ٹھیک ہے، اور اس نے آ کر کے یہ بتایا کہ جناب اب جو ہے نا کسی منسٹر نے نہیں آنا، یہ فائنل سلسلہ ہے اور اب ہم نے بادشاہ کے پاس جا کر کے اپنا حساب کتاب دینا ہے. بادشاہ جو ہے وہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ ججمنٹ کرے گا، فیصلہ دے گا کس نے کیسا عمل کیا. اب مسئلہ یہ کہ جن لوگوں کو یہ پتہ چلا نا کہ جناب لاسٹ میں ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، نظام چل تو رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کا انکار کر دیا، یا بعض معاملات کے اندر انہوں نے بادشاہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے احکامات کو جو ہے وہ فوقیت دی، انہوں نے اپنے اصول بنائے، اپنے معاملات کیے. بس یہ سلسلہ کائنات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، ہر چیز کے اندر ایک بیلنس ہے. اور جو قدرت کی کاریگری ہے نا، ویسا انسان سارے مل کر کے بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طارق ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا، کس چیز سے پیدا کیا گیا. یعنی بات یہ کہ انسان جو ہے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کسی لیبارٹری میں اس قطرے کو بھیج دیں اور سارے انسانوں کو یہ کہا جائے کہ جناب ایسا انسان بنا دو اس قطرے سے جو ان تمام صلاحیتوں کا حامل ہو، ساری انسانیت عاجز آ جائے گی، چاہے کتنی ہی ترقی کیوں نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر، تم غور تو کرو کہ تم کیسے بنے، ایک قطرے سے تمہیں اس نے بنایا اور کیسا بنایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. ٹھیک ہے، اپنے احکامات دیے. جن لوگوں نے اطاعت نہیں کی ہے، جنہوں نے اپنے فارمولاز بنائے ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ ایسا کام کیوں ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں زندگی کیوں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں دو بنیادی نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ جناب یہ جو ہے نا انجوائمنٹ کے لیے ہے سارا، اور دوسرا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ یہ فضول نہیں ہے.
قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار بنایا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو؟ بلکہ یہاں میں آپ کو ایک بڑا اہم پوائنٹ بتاؤں. دیکھیں نیچر ہے نا، نیچر، آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب ہر چیز نیچر کے مطابق ہے، یہ سارا سسٹم نیچر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نیچر کو ہی لے لیں، جس وقت کہیں تھوڑا سا معاملہ ڈس بیلنس ہوتا ہے انسانی زندگی جو ہے نا وہ دشوار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. کبھی زمین ڈس بیلنس ہو جائے، زلزلہ آ جائے، انسان نہیں بچ سکتا. اسی طریقے سے سونامی آ جائے، انسان کہتا ہے بس یہ کسی طریقے سے یہ ٹل جائے. کیوں؟ بیلنس بیلنس بیلنس، ٹھیک ہے نا، انسان اس کو پسند کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ظالم ہے اور کوئی مظلوم ہے، یہاں تو بیلنس نظر نہیں آتا. ایک ایگزامپل ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے. اگر اس نے کہیں جان بوجھ کر اپنے عہدے کا فائدہ اٹھایا ہے، اس سے احتساب کون لے گا؟ بحیثیت انسان جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو، اگر اسے سوال کیا جائے بھائی آپ انصاف چاہتے ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ بالکل فوری انصاف چاہیے. کیوں بولے گا یہ؟ اس لیے کہ فطرت کا تقاضا ہے انصاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ڈے آف ججمنٹ ہے کہ جہاں پر وہ عظیم طاقت جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، کائنات کی خوبصورتیاں جس سے ہے، کائنات کا بیلنس جس سے ہے، کائنات کا نظام جس سے ہے، اس نے ہر چیز انسان کے لیے وہ بنائی جس کو انسان کہتا ہے کہ ساری چیزیں بہت اچھے بیلنس کے اندر، ٹھیک ہے. تو وہ ذات اس ٹائم پر اس ظلم اور مطلب ظالم اور مظلوم کے مابین بھی بیلنس فرمائے گی، حساب کتاب ہوگا باقاعدہ. اس لیے ڈے آف ججمنٹ ہے. سر اگر یہی چیزیں کسی کو سمجھانی ہو اور سوال یہ اٹھتا ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ ایک جسم جو ختم ہو گیا، ڈی کمپوز ہو گیا، وہ کیسے دوبارہ اٹھے گا، اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے قرآن پاک کے اندر، اس میں زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ذات جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا، اور یہ تو اس کے لیے آسان ہے. بات یہ ہے کہ انسان اپنا پریکٹیکل دیکھے نا، جس چیز کو آپ نے فرسٹ ٹائم کریٹ کر دیا، ٹھیک ہے، فرسٹ کریشن جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو بات یہ کہ جس ذات نے یہ نظام بنایا ہے، جس ذات نے تمام چیزوں کو پہلے وجود بخشا ہے، اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو اور آسان ہے، بس اب ضرورت ہے ایمان کی. سر ماشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی، پوائنٹس بڑے لاجیکل تھے، اور بات جب لاجکس پر ہوتی ہے نا تو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اسی سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹس بر وقت موصول ہوتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة